اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کے مال و رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ خالق دو جہاں مالک دو جہاں آپ سب کے فقر اور تنگ دستی کو خوشحالی میں اور خیر و برکت میں تبدیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین عزیز، آئیے باقاعدہ طور پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بندگان خدا کنیزان خدا سے عرض ہے کہ ہمارے نجف کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا اور ویڈیو کے لنک کو اٹھا کر دوسرے مومنین کو بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسرے مومنین بھی آپ کی وجہ سے اس نیکی میں شامل ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو سامعین عزیز، آج 6 باتیں ہیں اس ویڈیو میں کہ جو فقر، فاقہ اور تنگ دستی کا باعث بنتی ہے۔ کون ہے ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ میرے ہاں فقر اور تنگ دستی اور پریشانی دور ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے۔ تو آئیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارک کہ جسے ایک مالدار شخص نے اللہ کے نبی ختمی مرتبت رحمت للعالمین نبی صادق الامین نبی وحی الہی کے نطق نہ فرمانے والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، اگر ہم اور آپ میں سے کوئی شخص ان 6 چیزوں میں مبتلا ہے، یعنی اگر یہ کرتا ہے تو انہیں نہیں کرنا چاہیے، جب نہیں کرے گا تو فقر، فاقہ، تنگ دستی اس کی زندگی سے جاتی رہیں گی اور اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ تو آئیے سامعین عزیز، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں مالدار تھا، فقیر ہو گیا، صحت مند تھا، بیمار ہو گیا، لوگوں کی نظروں میں محبوب تھا، مبغوض ہو گیا، یعنی برا ہو گیا۔ یا رسول اللہ، ان کے لیے آسان تھا، سخت ہو گیا، خوشحال تھا، اب مجھ پر غم و ہموم کے پہاڑ آ گرے اور زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، پورے دن روزی کی تلاش میں پھرتا ہوں لیکن کچھ میسر نہیں ہوتا کہ کھاؤں۔ یا رسول اللہ، گویا میرا نام رزق کھانے والوں کی فہرست سے حذف ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مالدار کی یہ باتیں سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم غم و ہموم کی کام انجام دیتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غم و ہموم کے موجبات کیا ہیں؟ فقال وما میراث الہموم، یعنی اے اللہ کے نبی، وہ غم و ہموم کے کیا موجبات ہیں؟ تو سامعین عزیز، غور سے سنیے گا کہ ایسی چیزیں جو انسان کی فقر اور تنگ دستی، غم اور ہموم کا باعث بنتی ہیں، وہ یہ ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، پہلی بات فرماتے ہیں، شاید تم بیٹھ کر امامہ لگاتے ہو یا کھڑے ہو کر پیجامہ یعنی شلوار پینٹ پہنتے ہو، یا اپنے ناخن دانتوں سے کاٹتے ہو، یا اپنے منہ کو پہنے ہوئے کپڑوں کے دامن وغیرہ سے خشک کرتے ہو، یا بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرتے ہو، یا پیٹ کے بل سوتے ہو۔ تو سامعین عزیز، یہ 6 چیزیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر امامہ لگاتا ہو، کھڑے ہو کر پیجامہ شلوار پینٹ پہنتا ہو، یا اپنے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹتا ہو، یا اپنے منہ کو پہنے ہوئے کپڑوں سے دامن وغیرہ سے خشک کرتا ہو، یا بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرتا ہو، یا پیٹ کے بل سوتا ہو، تو یہ اس کی زندگی میں غم و ہموم، فقر اور تنگ دستی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو یہ چیزیں اس کی زندگی میں تنگی رزق
اور پریشانی دکھ تکالیف کا باعث بنتا ہے۔ تو سامعین عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سننے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کو، اور اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، تو غور کرے اگر وہ کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں تو اسے چاہیے ان چیزوں سے اجتناب کرے تاکہ اپنی زندگی کو خوشحالی میں اور رزق کی وسعت کی طرف لے جائے۔ دعا ہے پروردگار عالم ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔